نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی جو جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے سوچا، کسے خبر تھی کہ ہے وہ کیسا ہمارے صادق نبی نے جس کو خدا کہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وسیع شاہ اور میں ہوں عائشہ احتشام جی۔ بہت زبردست علی غازی زیدی صاحب، بہت ایک فضا بن جاتی ہے یا سما جس کو کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے۔ بہت خوبصورت ہم جس سے آغاز کیا ہے علی غازی زیدی نے۔ بالکل جی، دوسرے عشرے میں ہم انٹر کر چکے ہیں، مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، رحمتوں کا عشرہ یقیناً ختم ہو چکا ہے، لیکن رحمتوں کا سلسلہ آئی ایم شور کہ بالکل ختم نہیں ہوا۔ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ برکتوں، فضیلتوں، رحمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تمام جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں وہ ہم سمیٹ لیں۔ یعنی 2 عشرے ابھی باقی ہیں اس بابرکت مہینے کے، اور اس میں جتنی محنت ہم کریں گے، وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے، تو جتنی محنت ہم کریں گے اتنی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں اس مہینے کی جو ہے وہ ہم اپنی جھولی میں بھر سکتے ہیں۔ بے شک۔ اور عائشہ، ایک چیز جو ہے جو ہمیں بار بار سکھائی جاتی ہے، حقوق العباد کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہم ایک چیز ہمیں اور سمجھنی چاہیے اور سکھانی بھی چاہیے اپنی آنے والی نسلوں کو، خاص طور پر کہ جب ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد کو ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ حقوق اللہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کو ہم اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ بھی حقوق العباد کی اہمیت جو ہے وہ اس سے کم ہے۔ حالانکہ حقوق اللہ جو ہیں وہ بھی آپ کو حقوق العباد کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور دیگر جو عبادات ہیں جب آپ وہ پرفارم کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری عبادات آپ کے اندر انسانیت کا جذبہ بیدار کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ ساری کی ساری عبادات کہیں نہ کہیں آپ کو مخلوق سے محبت سکھا رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اگر آپ نماز ہی کی جو تنظیم ہے، جو پروسیس ہے، اس کو اگر آپ لے لیں تو جس طریقے سے صفیں ترتیب دی جاتی ہیں، جس طریقے سے ایک دوسرے سے میل ملاپ ہوتا ہے، جیسے مسجد میں آپ ایک دوسرے کا حال احوال کرتے ہیں، تو بیک وقت آپ حقوق اللہ پرفارم کرتے کرتے آپ جو خالق کے ساتھ ساتھ جو مخلوق کی محبت ہے اور جو میل جول ہے اور جو مخلوق کی دلجوئی ہے، اس کے اندر بھی آپ شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حقوق العباد جو ہے، حقوق العباد آپ کو خالق حقیقی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں جو حقوق ہیں
وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہی یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ ہمدردی کا جذبہ, یعنی کہ خاص طور پہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمدردی کا جذبہ, کہ انسان کے ساتھ کس طریقے سے ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ دکھا سکتا ہے, کس طریقے سے ہم اپنے بھائی کی, اپنے مسلمان بھائی کی, اپنے جو انسان ہے جو ہمارے ساتھ ارد گرد رہتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں, کیسے زندگی کے معاملات میں ہم انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں. آج کی مہمان شخصیت بھی ہمارے ساتھ اسی نسبت سے ہیں. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. خدمت خلق کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام پاکستان کا, جس نے پاکستان کا وقار, پاکستان کا نام بلند کیا, اور ایک غیر معمولی کام ان کے حصے میں آیا ہے, ان سے منسوب ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, اور ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. بہت مہربانی جناب. اور عائشہ صاحبہ آپ یہ دیکھیے کہ 10,000 روپے سے ڈاکٹر صاحب نے 2001 میں, ڈاکٹر صاحب ایک بیوروکریٹ ہیں اور یہ مختلف یعنی کہ پوسٹ پہ رہے, پھر یہ ڈپٹی کمشنر تھے جب انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا, اور ان کی 18-20 برس کی تقریباً سروس رہتی تھی, اور 10,000 روپے سے انہوں نے قرض حسن دینے کا اور وہی جب آغاز آپ کیا. ان فیکٹس اینڈ فگرز پہ نظر ڈالتے ہیں نا کہ 10,000 روپے سے شروع کیا اور اب لاکھوں لوگوں کو اربوں روپے کے قرضے, تو یہ بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے. جی ہاں, وہ فگر جو ہے ایگزیکٹ وہ تقریباً 50 لاکھ خاندان ہیں, یعنی کہ 50 لاکھ خاندان اور 160 ارب روپے کے قرضے جو ہے وہ اخوت دے چکا ہے. اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف اخوت نے اپنے قدم بڑھائے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز کیجیے. بالکل, اور میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بالکل کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا جو شمار ہے وہ ان خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے حوالے سے ایک خاص کام جو ہے وہ لیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا شمار جو ہے وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ سے بات کا آغاز ہوگا, لیکن کچن ہمارا شروع ہو چکا ہے. پہلے یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ بن کیا رہا ہے, کیونکہ افطار بھی تو کرنا ہے نا. تو انم کیا بن رہا ہے جی آج کچن میں؟ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے. کچن میں بن رہا ہے, آج ہم چائنیز بنا رہے ہیں, اور اسنیک میں آج بیسکلی ہم چنا چاٹ بنا رہے ہیں. میں نے کہا کہ آج اتنے روزے ہو گئے ہیں ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں بنائی, تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج چنا چاٹ بناتے ہیں. اس میں کوئی آپ نے مغل کی زمانے کی کریٹیوٹی نہیں کی؟ نہیں, آج میں نے اتنی کوئی خاص, لیکن میں نے تھوڑی سی روایتی طریقے کی جو چنا چاٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈرائی ہوتی ہے, میں نے اس کو تھوڑی سی یوگرٹ کے ساتھ بنایا تاکہ جو ہے آپ افطار کریں تو اس کو زیادہ اچھے سے آپ نے کبھی یہ سوچا کہ چنا چاٹ میں اگر نوڈلز ڈال دی جائیں تو کیسا رہے گا؟ اچھا ذائقہ آئے گا. اگر نوڈلز کو نا فرائی کر کے ڈالا جائے تو بڑا اچھا اس کا فلیور ہے. آئیڈیاز آپ کو یہاں سے بڑے اچھے مل سکتے ہیں, روز آپ لیا کریں. بلکہ مجھے نیکسٹ ٹائم نا وسیع سر سے پہلے ایک دفعہ بات کر لینی چاہیے. چنا چاٹ تو بن رہی ہے, اور کیا بن رہا ہے ساتھ؟ چنا چاٹ کے بعد آج ہم بنا رہے ہیں ساتھ میں منچورین بنائیں گے, چکن منچورین, ساتھ میں ایگ فرائیڈ رائس, اور ساتھ میں جو ہمارا مین آج جو برانڈ ہے وہ سبروسو ہے. تو سبروسو کے آج میں جو ہے وہ چکن پکوڑا بنا رہی ہوں, تو آپ جب یہاں پر آئیں گی تو پھر میں آپ بھائی آج تو دسترخوان بالکل رنگین ہے, چنا چاٹ بھی ہے, پکوڑے بھی ہیں, چائنیز بھی ہے, مطلب اور کیا چاہیے, اور کس چیز کی تمنا ہو سکتی ہے؟ چیز کی تمنا ہے ایگزیکٹلی. چلیں جی شروع کیجیے. آپ کے پاس ریسیپیز کے لیے بھی میں یقیناً آؤں گی. ڈاکٹر صاحب سے بالکل ہم آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑے ایک جنرل قسم کے سوال سے, اور وہ اس طرح سے کیونکہ جب میں بھی کبھی اس حوالے سے سوچتی ہوں کسی کی مدد کرنے کے حوالے سے, رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, تو ایک سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے, سب سے پہلا سوال جو پرسنلی میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کس طرح سے ڈھونڈیں جو کہ واقعی آپ کی امداد کے مستحق ہوتے ہیں, یا پھر جن کو آپ سفید پوش لوگ کہتے ہیں, جو منہ سے اس طرح سے نہیں مانگتے آپ سے لیکن جو ہے وہ صحیح مستحق لوگ ہوتے ہیں. یقیناً آپ کے لیے بھی وہ ایک پروسیجر ہوتا ہوگا یہ کہ لوگوں کی شناخت کس طریقے سے ہوں, یا لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈھونڈا جائے جو واقعی آپ کی امداد کے جو ہیں وہ مستحق ہیں. جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ دوبارہ ادا کرتا ہوں کہ اور بڑی خوبصورت آپ نے آمد پڑھی. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ صحیح حقدار کو ڈھونڈنا سب سے مشکل کام ہے. آپ کو سڑکوں پہ, چوراہوں پہ مختلف ہیلے حوالوں سے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو آپ کے دل کو بڑا رنجیدہ کرتے ہیں اپنی گفتگو سے, باقی باتوں سے, کہانی سے, لیکن اصل حقدار تک پہنچنا بہت مشکل ہے. لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف دلاؤں گا کہ جب سے ہم نے امیروں اور غریبوں کی بستیاں الگ الگ کی ہیں یہ تلاش اور مشکل ہو گئی ہے. اب دیکھیں بڑی بڑی بستیاں, وہاں پر کسی غریب کا گھر نہیں ہے, کنال ہے, 10 مرلے ہے, 2 کنال ہے, اس طرح. تو ان بڑی بستیوں سے پرے بھی جو پاکستان بستا ہے, اگر آپ وہاں جائیں تو شاید آپ کو کسی کے چہرے پہ دکھ اور درد کی لکھی ہوئی کہانی نظر آ جائے. تو آج سے کچھ عرصہ پہلے
دو بستیاں یا دو شہر یا دو پاکستان نہیں تھے. اس کام نے مشکل بنا دیا ہے. اور پھر جو دینے والے ہیں وہ اچھی بستیوں خوبصورت بستیوں میں رہتے ہیں, ان کے لیے پھر پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس کون آیا, کیا وہ واقعی حقدار ہے. کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ میرے ہمسائے میں کوئی شخص رہتا ہے تو وہ بھوکا ہے. تو جب آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا جلنا ہی نہیں, ملنا جلنا ہی نہیں ہے, رہنا نہیں ہے, تو ہمارے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے جو دفاتر ہے وہ عمومی طور پر کم خوشحال یا غریب بستیوں میں ہوتے ہیں, اور وہیں پر ہمارا سٹاف کام کرتا ہے, اور وہیں پر لوگوں سے اٹھنا مٹنا ملنا جلنا. تو ہمارے لیے ان لوگوں کی معلومات حاصل کرنا نسبتاً بہت آسان ہے. تو ہم آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس پاکستان میں اپنا دفتر بناتے ہیں جو ابھی آزادی کی تمام تر نعمتوں سے فیض یاب نہیں ہوا, جہاں اسکول اچھا نہیں ہے, جہاں صحت کی سہولت اچھی نہیں ہے, جہاں صاف پانی میسر نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے, لیکن گھر سے نکلنا پڑے گا. آپ ایسی جگہوں کے مقیم بن جاتے ہیں, لوکلز بن جاتے ہیں, تاکہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کا اندازہ صحیح رہے. ڈاکٹر صاحب, اخوت کا قرض حسن سے یہ آغاز ہوا, یہ سارا معاملہ 10,000 روپے سے آغاز ہونے والا, پھر 160 ارب آج آپ تقسیم کرتے ہیں, 50 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ خاندان اس سے استفادہ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر پروجیکٹس ہیں اخوت کے, ذرا آج ہمیں کچھ اس سے بھی آپ آگاہ کیجیے. جی دیکھیں, آغاز تو قرض حسن سے ہی ہوا, لیکن میں قرض حسن سے بیونڈ جاؤں گا کہ یہ آغاز ہوا کس بنیاد پر, وہ فلسفہ کیا ہے, وہ سوچ کیا ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اخوت محض ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچ کا نام ہے, اور اس سوچ کو جو بھی اپنا لے وہ اخوت جیسا کام کرے گا یا اخوت کا کام کرے گا. تو وہ جو سوچ ہے نا, اس کو مواخات کہتے ہیں. آپ کی بھی محبت مواخات سے ہے, میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, سب کی ہے. اور چونکہ نسبت مواخات مدینہ سے ہے, جو اصل چیز نسبت کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غربت کے خاتمے کا راستہ بتایا وہ بہت آسان ہے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. درست کہہ رہے ہیں. آسان کیا ہے کہ ایک ویل ٹو ڈو آدمی, ایک خوشحال آدمی, ایک کم خوشحال آدمی کو اپنا دوست بنا لے. اب جنرلی اسپیکنگ پاکستان میں 50% لوگ غربت سے بہت اوپر ہیں اور 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں. تو اگر ان دو طبقوں کے درمیان یہ مواخات یا بھائی چارہ ہو جائے, ہماری ساری کی ساری جد و جہد ہی مواخات کے پروموشن کے لیے ہے. وہ جو اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ, میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی آرزو. تو یہ جو بات ہے کہ یہ جو ہمارا تصور حیات ہے نا, مواخات سے جو عکس ہوتا ہے وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنا لے. اب وہ اپنائیت کا عمل کیسے ہوگا؟ آپ اس کو اتنی رقم دے دیں, بھیک میں نہیں, قرض حسن کی صورت میں, کہ وہ کاروبار شروع کر لے, شام کو 1,000-2,000 روپے کمائے اور اپنے گھر کے کھانے پینے کا بندوبست کرے. ایک اور رشتہ بن سکتا ہے, آپ کسی مستحق بچے کو اپنا دوست بنا لیں, آپ مینٹرشپ کریں, آپ اس کو کہیں کہ چلو میں تمہیں اسکول لے جاؤں, میں تمہیں کالج لے جاؤں, میں تمہیں یونیورسٹی لے جاؤں. آپ اس کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیں, اور ساتھ یہ کہیں کہ یہ اخراجات میں تمہارے اٹھا رہا ہوں اس لیے کہ تم کسی منزل پہ پہنچ جاؤ, اور اس کے بعد مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بھی کسی کو اپنا بناؤ گے. تو یعنی ایک چین ریئیکشن آپ کہیں تو صحت تو یہ ہمارے کام تھے. تو دونوں ہی پہلوؤں پہ ہم کام کر رہے ہیں, تعلیم پہ بھی اور قرض حسن. اور یہ کتنی خوبصورت سوچ ہے, لیکن شاہ صاحب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم تو بالکل اس کے منافی بالکل الٹ چل رہے ہیں. ہم تو شاید وہاں پر دوستی ہی نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے اسٹینڈرڈ سے جو ہے وہ میچ نہیں کرتا. مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سے وہ ہجرت کا ٹائم بھی یاد آ گیا. اس کی بعض اوقات ڈگریوں سے, اس کی پے چیک سے, اس کے بینک بیلنس سے اور اس کی گریڈ سے محبت کرنے لگے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ ماڈل کیا وہی والا ہے کہ جب ہجرت کا ٹائم ہم نے دیکھا اور کس طریقے سے مہاجرین کو اپنایا گیا مدینے والوں کی طرف سے, تو کیا یہ وہی ماڈل؟ اسی درخشان روایت کا نام مواخات مدینہ. ڈاکٹر صاحب چونکہ بریک پہ جانا ہے, میں چاہوں گا واپس آ کر, چونکہ بہت سارے جیسے عائشہ صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا اس موقع پہ, بہت ساری یوتھ دیکھ رہی ہوتی ہے, تو ذرا مختصر ہم مواخات کی ہسٹری بیان کر کے, تاکہ اگر کسی کوئی اس سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ناشنا ہوں گے, مگر پھر بھی تو ہم چونکہ اس ٹرمینالوجی کو بار بار استعمال کرتے ہیں, جی بالکل اس کی وضاحت ضروری ہے, فریم آف ریفرنس جو ہے ان کے بالکل تازہ رہے. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی تھی کچھ، آپ کے ذہن میں کچھ سوال تھا، آپ کہہ رہی تھی کہ میں پہلے پوچھوں. بالکل، میں بالکل یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اخوت کا جب بھی نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سود کے بغیر چھوٹے قرضے فراہم کرنے والا ایک ادارہ ہے. تو یہ جو تعلیمی ادارہ بنانے کا خیال ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کیسے آپ کو آیا؟ نہیں، اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں اخوت کا جو تو اخوت کا تصور تھا کہ مواخات کے بارے میں ہم اپنے سامعین کو بتائیں. دیکھیں، مواخات مدینہ پہلے تو جب ہم پڑھتے تھے تو اسلامیات کی کتاب میں بھی تھا، تاریخ کی کتاب میں بھی تھا، اردو ادب کی کتابوں میں بھی تھا کہ یہ ایک واقعہ ہے. پھر سیرت النبی جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو تو اس سے آگے ہی تھی، لیکن شاید آج کل یہ کتب کا ہمارا حصہ نہیں ہے نصاب کا. تو وہ میں اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مواخات کا تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا جب وہ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے. تو ان کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے، وہ ساتھی ہاتھ پھیلانا نہیں جانتے تھے، بہترین لوگ تھے، بہترین انسان تھے. پھر ان کو تجارت آتی تھی کیونکہ مکہ کے لوگ تجارت میں ماہر تھے. تو آپ نے سب کچھ مکے میں رہ گیا. جی سب. تو وہاں پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک مدینہ کا شہری جو زیادہ وسائل کا مالک ہے، ایک مکہ سے آنے والے شخص کو جو دین کی محبت میں لٹ پھٹ کے آیا ہے اپنا بنا لے، اس کی مدد کرے. تو انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما اور مارکیٹ میں لے گئے، منڈی میں لے گئے، بازار میں لے گئے، ان کی گواہی دینے لگے، ان کو وسائل دے دیے، انہوں نے تجارت شروع کر دی. اور جلد ہی وہ لوگ جو لٹے پھٹے ہوئے آئے تھے عرب کے کامیاب تاجر بن گئے. سبحان اللہ. تو یہاں سے چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی، خواہش تھی، پیغام تھا کہ یہ ایک مہاجر اور ایک انصار. تو دراصل اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ اگر معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہوں، کیا صاحب آپ تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم اردو ادب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک استعارہ ہے. جی درست کریں. اصل یہ ہے کہ یہ دو ایک طبقے ہیں، محروم اور ہیو ناٹس. وہ انصار کہہ لیں کہ جو ہیوز ہیں، اور جو محروم ہیں ان کو آپ مہاجر کہہ لیں. تو ان دونوں کے درمیان اگر یہ رشتہ قائم ہو جائے تو وہ ادھر سے ایک بندہ اٹھے، ادھر سے ایک بندے کو کہے، تو یہ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے اس عہد میں. تو اس کی جو جڑ ہے نا، جو یہ جو سرچشمہ ہے، یہ 1450 برس قبل ہے، جہاں سے یہ اس کو ہم نے اس آئیڈیا کو، اچھا اس آئیڈیا کو جب آپ کھل کے بیان کرتے ہیں تو پھر یہ میرا نہیں رہتا، پھر آپ کا بھی بن جاتا ہے، پھر شاہ صاحب کا بن جاتا ہے، ہمارے دوست کا بن جاتا ہے، کیونکہ ہم سب کی محبت کا محور تو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اخوت تو ایک ادارہ ہے. ادارے بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. اصل چیز رہ جانے والی وہ فلسفہ ہے اور وہ تصور حیات ہے، اور جو 1450 برس سے تو ہم نے اس کی ریوائیول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اگر زندگی میں ایک شخص سے محبت کا موقع مل جائے تو وہ کر لیں. تو یہ ایک بھولی بسری سنت پر عمل کرنا آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے. تو اس حوالے سے مواخات مدینہ کو سمجھ کر آج کے دور میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا سوال اگر وہ تعلیم کے بارے میں ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی تو کیسے خیال آیا آپ کو کہ تعلیم کی طرف بھی جو ہے وہ جایا جائے؟ اور دیکھیں جو ہے نا جی چھوٹے قرضے، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ فائر بریگیڈ کی طرح ہے کہ امیڈیٹلی کہیں آگ لگتی ہے نا تو فائر فائٹنگ ہوتی ہے اور وہ آگ بجھا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر تعمیر تو بعد میں ہوگی، مگر جو کچھ جل گیا تھوڑا بہت اس کا تو آپ بندوبست کریں. تو اب آج جو شخص بھوکا ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کو اگر آپ 20, 30, 40, 50 ہزار روپے دے دیں اور وہ کوئی کاروبار کر لے تو امیڈیٹلی اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بچوں کو کھانا بھی مل جائے گا، اس کو چھت بھی مل جائے گی، تو اس کی زندگی کا پہیہ آگے چل پڑے گا. لیکن یہ فائر فائٹنگ ہے. اصل یہ نظام ہونا چاہیے کہ اس کے بچوں کو، اس کی اگلی نسل کو اتنی تعلیم دیں ہم کہ وہ زندگی میں جو امکانات کی ایک افق نظر آتا ہے نا، پھر وہ اس پر پہنچے. تو الٹیمیٹ جیسے سیلویشن آف اے نیشن از ان ایجوکیشن. ویسٹ کے اور ہمارے درمیان فرق تعلیم کا ہی ہے نا. ہم کو کم خوبصورت تو نہیں ہے، کم محنتی نہیں ہے، کم ذہین نہیں ہے،
تو وہ آگے نکل گئے اس لیے کہ ان کی درسگاہوں میں علم کے چراغ روشن ہوئے، بے شک۔ اور ہم پیچھے رہ گئے کہ ہم نے نہ درسگاہ بنائی نہ وہاں پر کوئی دیا روشن کیا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ وہ چھوٹا قرض حسن ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہے کہ 40,000 لے لو، سال 1.5 سال میں واپس کر دو۔ اب آئیے ان بچوں کو ڈھونڈیں جو بہترین صلاحیت کے مالک ہیں لیکن فیس نہیں دے سکتے۔ تو وہ فیس جو نہیں دے سکتے تو وہ اس سے یہی ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں، آپ ان کو کہیں کہ آج تم بغیر فیس کے پڑھو، اور پھر جو ہے نا آپ کا کہ 10 سال کے بعد آپ اس فیس کو پھر سے ادا کر دینا، اس بنیادی تصور کے تحت کہ پھر یہ کسی اور کے کام آئے گی۔ واہ، مطلب وہ جو فیس وہ آپ کو چھوٹا دینی ہے قرضہ وہ یہ دینی ہے کہ آپ نے پھر شارٹ ٹرم کسی اور لون کو۔ اور پھر یہ لانگ ٹرم لون۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اس کا تو تصور۔ جب تعلیم کی طرف ڈاکٹر صاحب آپ آئے، میں تو چونکہ ہر چیز سے آشنا ہوں، مگر لوگوں کی تک پہنچنے کے لیے ضرور بتائیے تاکہ لوگوں تک پہنچے کہ پھر اس میں کیا کیا اچیومنٹس اب تک جی تعلیم میں سر ہم نے حکومت کی ہے۔ کہا کہ پہلے پرائمری تعلیم میں بھی گئے، ہم نے حکومت کے ساتھ کچھ پارٹنرشپ کی اور ان کے پرائمری اسکولوں کو کوئی 300 اسکولوں کو ہم مینجمنٹ سولوشن دے رہے ہیں۔ اور یہ پورے پاکستان میں نہیں، یہ پنجاب حکومت میں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن اصل مسئلہ ہے جی، کہ جس طریقے سے بھی ہو 5ویں 10ویں تک تو بچے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت زیادہ مہنگا کام ہو گیا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ کالج بنائیں گے، پھر کالج کے بعد ہم ایک یونیورسٹی بنائیں گے۔ تو یوں ہم نے مختلف کالجز بنانا شروع کر دیے۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی 1,500-2 ہزار کے قریب بچے ہیں جن کو ہم اسی تصور کے تحت کہ بھئی آج پڑھو اور فیس 10 سال بعد ادا کرو، اور جو وہ پڑھ رہے ہیں۔ قصور والا خاص طور پہ جو اخوت کالج ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ تو دیکھ کے جی وہ تو انسان دیکھیں، دنگ اور ششدر رہ جاتا ہے۔ وہاں پر تو ہم تو اگر ہمارے پاس شارٹس ہوں، اگر ہم بلکہ ساتھ ساتھ چلا سکیں تو ناظرین کو اندازہ ہو کہ کیا شاندار وہ، مگر خیر دنیا اس سے آشنا ہے۔ جی انشاءاللہ وہ تو ہمارا، اب میں مثال نہیں دینا چاہتا لیکن وہ مستقبل کا آکسفورڈ ہے جی انشاءاللہ، کہ کہ وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10 20 50 سال کے بعد ایسے لوگ وہاں سے نکلیں گے جو دنیا کو نئے سلوشنز دیں گے، وہ سماجی سطح پر ہوں، فلسفہ ہو، سائیکالوجی ہو، کوئی بھی علم ہو، طب ہو، ٹیکنالوجی ہو۔ تو وہاں پر ہم ایسے بچے پیدا کریں کہ دیکھیں علم جو ہے، شاہ صاحب آپ سے اچھا کون جانتا ہے کہ مومن کی میراث ہے۔ وہ بے شک، یہ تو آقا نے فرمایا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملتی ہے وہاں سے لینی۔ تو ہم اس علم کو، اپنی میراث کو واپس لینا ہے اور اس سے روشن کرنے ہیں اپنے دماغ بچوں کے، اور ان کو وہ آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب اور عائشہ صاحبہ، اس قدر اہمیت ہے کہ بدر میں جو قیدی آئے ان سے کیا کہا گیا تھا کہ بھی آپ پڑھنا لکھنا سکھا دیجئے، تو آپ یہ اہمیت ہے علم، اس سے آپ اندازہ کیجئے کس قدر اہمیت کہ ہے۔ ان کو سزا کی بجائے جی یہ ایک راستہ دیا گیا جی ہاں، کہ آپ اگر ہمارے بچوں کو، جی ہاں، اب دیکھیں انہوں نے کوئی دین کا علم نہیں دینا تھا، کیونکہ دین کا علم تو ہمارے لوگوں کو پاس تھا، انہوں نے دنیا کا علم دینا تھا انہیں۔ کسی نے کوئی ریاضیات سمجھانی تھی، کسی نے کوئی اس وقت کے جو بھی مروجہ علوم جو بھی اسی کو وہ کرنا۔ تو یہ کتنی بڑی اس میں سبق پوشیدہ ہے کہ ہمیں ہر وہ علم حاصل کرنا ہے جو کسی کے بھی پاس ہے اور جو اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے کام آ سکتا ہے۔ بے شک، صحیح صحیح، بے شک۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک تو یہ بتائے گا کہ یہ یونیورسٹی کے لیے ڈونیشنز کا سلسلہ کیا ابھی بھی جاری ہے، اور یقین ہم اگر تھوڑا سا حصہ ڈال سکیں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے اگر کوئی اپیل کرنا چاہیں ڈونیشنز کے لیے؟ دیکھیں جی، ہم نے ایک وہاں پر دیوار بنائی ہے، شاہ صاحب نے وہ دیوار دیکھی ہے، اس دیوار کے اوپر ہر اس شخص کا نام لکھا ہے جس نے 1,000 روپے دیا ہے، اچھا ماشاءاللہ، 1 لاکھ دیا ہے، 10 لاکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا کہ یہ وال آف فاؤنڈرز ہے، یہ جب بھی کبھی آئیں گے، ان کے بچے کبھی آئیں گے، وہ دیکھیں گے کہ جی دیکھیں میرے والد نے یا میرے دادا نے تو وہ بہت سال دیکھیں گے پہلے کہ ان کا حصہ یہ حصہ ڈالا تھا اس میں، یہ ان کا نام جگمگا رہا ہے۔ صحیح۔ تو میں تو آپ سے کہوں گا کہ میں تو آج آپ سے کچھ اینٹیں لینے آیا ہوں، آپ کا نام لکھوانا ہے میں نے وہاں پہ، تو وہ نام تا حیات روشن رہے گا۔ اس لیے نہیں کہ آپ کو نام لکھوانے کی خواہش ہے، اس لیے کہ کوئی اور دیکھے گا تو وہ بھی ڈالے گا۔ بالکل، انہوں نے تو رمضان کی پوری تنخواہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ Ramadan,
पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। वक्त हो चुका है जी हमारे बड़े ख़ास सेगमेंट अंदाज़े बयां का, और आज जो मौजू है अंदाज़े बयां का वो है जी मायूसी गुनाह है। और फॉर्मेट वही है जी, 3 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। जज साहिबान अपनी अपनी सीट्स पर बराजमान हैं। ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब और वसी शाह साहब मौजूद हैं, और ये जो हैं वो मुनसिफ के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नुमान एजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं जी, आज पंजाब यूनिवर्सिटी जेहलम कैंपस से इनका ताल्लुक है। निसार अहमद हमारे दूसरे कंटेस्टेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से इनका ताल्लुक है। अली हैदर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद सब कैंपस बूरेवाला से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले नुमान एजाज़ को मैं दावत दूंगी कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें, लेकिन उससे पहले रूल्स जो हैं वो मैं अपने तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए एक बार फिर से बता दूं। 2 मिनट के बाद बजेगा जी पहला बज़र, और उसके बाद होंगे आपके पास 30 सेकंड्स, यानी टोटल जो है वो 2 मिनट और 30 सेकंड का वक्त होगा। 2.5 मिनट का वक्त है जी आपके पास, और 2.5 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है अब वो वाइंड अप करना है इस टॉपिक को। 2 मिनट पे बजेगा पहला बज़र, और उसके 30 सेकंड्स के बाद बजेगा दूसरा बज़र। पहले बज़र का मतलब ये है कि आप अपने टॉपिक को वाइंड अप कर लीजिए। दूसरा बज़र अगर अब बज गया, उसके बाद भी आपका बोलना जारी रहा या फिर तकरीर आपकी ख़त्म नहीं हुई, तो वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट हो जाएगा। ठीक है नुमान, सबसे पहले मैं आपको दावत दूंगी। नुमान एजाज़, पंजाब यूनिवर्सिटी जेहलम कैंपस, मौजू है जी मायूसी गुनाह है। इजाज़त सर जी। लईसा लिल इंसान इल्ला मा सात से शुरू होने वाला सफ़र इन्ना माल उसरी युसरा की बुनियाद रखता है सदर आली वकार, और उस बुनियाद पर उठाई जाने वाली उम्मीद की हर एक दीवार तवक्कुल के गारे से चुनी जाती है। वही तवक्कुल जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में, हज़रत मूसा के आसा में, और हज़रत आली मर्तबत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस दुआ में कि जिसने 313 को 1000 के लश्कर के सामने ला खड़ा किया, कि सदर आली वकार देखने वाली आँख देखती है कि तवक्कुल के हामी वही लोग जी कि तवक्कुल के हामी वही लोग सारी रात खौफे खुदा से रोकर सुबह 19 सुर्खांकों के साथ 1000 के लश्कर पर टूट पड़ते हैं, और अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ उनको नेस्तो नबूद कर देते हैं कि फलक से उतरी सदाओं को देखो, कि फलक से उतरी सदाओं को देखो, यहीं कहीं है वो ज़मीन शमे ज़मीन, उठो के तोड़े गुरूर जुल्मत, उठो के शब को ज़मीन बख्शें। ज़िंदगी आयमी नहीं हुआ करती सदर आली वकार, ज़िंदगी जीने वालों पर मुनहसर होता है कि खुद को, बहुत अच्छा, प्लीज़, ज़िंदगी खुद जीने वालों पर मुनहसर होता है कि खुद को अम्र कर लें। तारीख़ के औराक ऐसी पनाहगाह हैं जहाँ सकूनत इख्तियार करने के कवानीन बहुत सख्त हैं, और पहला कानून वो कानून फितरत है जो कुरान में ला तक़नतू मिन रहमतुल्लाहि कहकर बयान किया गया है। सो तारीख़ का एक एक वर्ग गवाह है कि कामयाबी ने उन्हीं का दर खटखटाया जिन्होंने मायूसी को करीब तक न आने दिया। सो फरमाने इलाही हो, सुन्नत नबवी हो या ज़माने के तौर अतवार, हर गाम हमें यही सबक मिला कि मायूसी गुनाह है, क्योंकि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। नुमान एजाज़ ने अपने ख़यालात का इजहार किया मौजू के ऊपर। निसार अहमद, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से आपका ताल्लुक है, आ जाइए प्लीज़, आपका वक्त शुरू होता है। उम्मीद और मायूसी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं सदर आली वकार। गर्दिश अयाम में जब कोई इंसान ऐसा जकड़ा जाता है कि पहनने को भूख, खाने को गुर्बत और सोने के लिए तपती ज़मीन मिले, जब मनफी सोचें दिमाग के तमाम मुस्बत ख़यालात को चाट जाएं, तो मायूसी उम्मीद पर हावी हो जाती है। उम्मीद और मायूसी की रस्साकशी में बनी नो इंसान का गर्म लहू सर्द पानी की तरह बहता रहा है सदर आली वकार, और इस खिंचातानी में मायूसी ने उस सफाक मसीहा का काम दिया है कि जिसको हर ज़ख्म का इलाज निश्तर में नज़र आया, कि इसने कभी मसलहत व मुफाहिमत की उस मुंडेर पर ख़ुद को खड़ा करना चाहा ही नहीं कि जहाँ इंसानी बका का कबूतर डेरे डाल सके। मैं मायूसी से बागी तो नहीं हूँ, मगर इस ज़िल्लत जिस देखाकी से इनकारी ज़रूर हूँ कि जो बातनी वजूद की हकीकत को
दाश्ता हयात बनाने पर आमादा है कि कहा तो ये जाता है कि मायूसी गुनाह है, मगर सच तो ये है कि खैमा ख्वाब का ये शकी ज़िंदगी की तनाब को ज़ोरे दंदान से दिन रात को तरता है कि ये गुनाह नहीं तो और क्या है कि वो मायूसी जिसे हयात ने जिंदा निगलना था वो खुद हयात को नोच खाने पर आमादा है, इतनी शिद्दत से कि सेब के दरख्त के साए में बैठे न्यूटन के शिकम की भूख उसके हाथ में पकड़े सेब को देखकर कशिश सकल के कानून पर नोहा कुना है, जबकि उम्मीद फरियाद करती है उठो जमीन से या कुश्तगाने दर्द के अब वो बेकसी के जमाने तमाम होते हैं, ये बेबसी के वजीफे ये बेबसी के वजीफे ये बेकसी के विरद अजल से आज तलक किसके काम आए हैं, उठो जमीन से उठाओ सिरों को देखो तो तुम्हारे वास्ते क्या क्या पयाम आए हैं, तुम्हारे वास्ते क्या क्या पयाम आए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया निसार अहमद, बड़ा पुरजोश अंदाज था इनका। 30 सेकंड पहले ही जो है वो उन्होंने वाइंड अप किया है इस उन्वान को कि मायूसी गुनाह है। अली हैदर साहब को दावत दूंगी मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद सब कैंपस पूरेवाला से आपका ताल्लुक़ है, आपका टाइम शुरू होता है। सदर आली वक़ार किसी भी चीज़ के मनफी पहलू को अपने सर पे यूँ सवार करना कि रोशनी और उम्मीद की तमाम तर किरणें मान पड़ जाएं, मायूसी कहलाता है। मायूसी सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि ये कुफ्र भी है। खुदाए बुज़ुर्गों बरतर के सामने मायूस होने वाले शख्स असल में खुदाए बुज़ुर्गों बरतर की तमाम तर नेमतों और कुदरतों की रूगर्दानी कर देते हैं जो ज़ाते बारी ताला को नापसंद है। मारकाए बदरो हुनैन हो या वाक़याए करबला, वसाइल की कमी, कम तादाद और हथियारों की कमी के बावजूद भी खुदाए बुज़ुर्गों बरतर पे ईमान रखने वालों का ज़िक्र तारीख़ में आज भी बार बार दोहराया जाता है। सदर आली वक़ार और मायूस होने वालों को तारीख़ में सालार भागे हुए सालार की हैसियत से ज़लील और रुस्वा ही शुमार किया जाता है। सदर आली वक़ार कुरान करीम में इरशाद है हर मुश्किल के बाद आसानी है, और जब मुश्किलात इम्तिहान का रूप धार लें तो रहमत खुदावंदी को जोश आ जाता है और रहमतों के अंबार लगने शुरू होते हैं। सदर ज़ी वक़ार मायूसी गुनाह है, मायूसी गुनाह है। मायूसी गुनाह ना होती तो तस्खीर कायनात का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कैसे होता। मुस्लिम दुनिया में बोली सीना, इब्नुल हैसम और जाबिर बिन हयान अपना नाम कैसे पैदा करते। सदर ज़ी वक़ार आज उम्मीद ही सब कुछ है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानान को मायूसी तर्क करने और खुदी पैदा करने की तलकीन की है। उम्मीद ही सब कुछ है, उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है। जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो। एक आस अभी तक बाकी है, एक आस अभी तक बाकी है। आपकी समाअतों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। तीनों जो जवान हैं वो अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं जी। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब जो हैं वो मार्किंग कर रहे हैं, शाह साहब गालिबन अपना नतीजा मुरतब कर चुके हैं और दोनों जज साहिबान अब जो हैं वो एक दूसरे के साथ नतीजा जो है वो शेयर करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो एक कंसेंसस के ऊपर यकीनन पहुँच जाएंगे कि कौन आज जो है वो बेहतर रहा और क्यों। क्योंकि जब एक तकरीरी मुकाबला होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना होता है। जजेस जो हैं बहुत सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हैं। आज ज़रा थोड़ा हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ ज़रा मसला रहा थोड़ा भूलने का भी, फिर अंदाज़े बयां जो है वो कैसा है, उतार चढ़ाव, जैसे कि शाह साहब ने कल बात की थी कि उतार चढ़ाव जो हैं वो भी बड़े मैटर करते हैं। अगर आप एक ही पेस में तकरीर करेंगे और उतार चढ़ाव के साथ करेंगे तो दोनों में जो है वो बड़ा फ़र्क होगा। दोनों जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अभी जो है वो नतीजे को और मेरा ख्याल है मुरतब हो चुका है नतीजा। पहले बयान करूँ अपना जी, पहले बयान करो मैं करना जी।
بس مختصر یہ جی، کہ ہو گیا؟ دونوں نمبر جب ہم نے میچ کیے ہیں ٹھیک ہے، تو نثار احمد صاحب جو ہیں ان کے نمبر زیادہ. ٹھیک ہے جی، زبردست. بہت بہت مبارک ہو نثار احمد. آگے آئیے گا پلیز. آ جائیے پلیز. میں دونوں جج صاحبان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز وہ آگے آ جائیں تاکہ ہم. لیکن اس میں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو علی حیدر نوجوان نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے. اور مایوسی کی اس نے سب سے پہلے تعریف کی. ٹھیک ہے. پھر اس نے اس کے حوالے سے اسلامی تاریخ سے بہت سارے حوالہ جات بھی پیش کیے. ویری گڈ. علامہ اقبال کو کوٹ ویلکم بیک جی. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں یتیموں کی کفالت، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے نیوز کی وجہ سے، تو میں نے کہا کوئی وقت جو ہے وہ ضائع کیے بغیر ہم فوراً اپنے موضوع کے اوپر آتے ہیں. یتیموں کی کفالت جو ہے وہ آج کا ہمارا موضوع ہے. مہمانوں سے میں آپ کا تعارف کرا دوں. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ سید علی رضا شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بخاری صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. یتیموں کی کفالت ایک بہت ہی اہم موضوع جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار احادیث، بے شمار قرآنی آیات جو ہیں وہ ان کا حوالہ ہمیں ملتا ہے. میں یہی چاہوں گی کہ اس کا آغاز کریں اور آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتیم پہلی اس بات کہ وہ کون ہوتا ہے؟ ہماری شریعت میں ممات ابوہ ولم یبلغ، نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بہت ساری ہدایات ارشاد فرمائی کہ ان کے ساتھ تمہارا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، ہمدردی کیسی ہونی چاہیے، ان کے مال و دولت کی، ان کی پراپرٹی جائیداد کی تمہیں حفاظت کس طرح کرنی ہے. ایک نظام، یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے خود بڑی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو سمجھایا کہ یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے. فَقُلْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِّ الرَّحِيمِ. اس کا ترجمہ با مفسرین نے ان الفاظ سے کیا، مجھے بڑا پسند آیا کہ یتیم کے لیے ایسے بن جو جیسے ایک رحم دل باپ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس کا معنی ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو یتیموں کا مال ہوتا ہے نا، اس کی بہت زیادہ حفاظت کے ساتھ نگہبانی کرنی چاہیے اور احتیاط بڑی کرنی چاہیے. فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو یتیموں کو کمزور سمجھ کر، بے سہارا سمجھ کر کہ باپ سر پہ ہے نہیں، جیسے میں چاہوں اس کی جائیداد کو بیچ دوں، کھا جاؤں، ہڑپ کر جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنے والے سن لیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. ان کا انجام اور ان کا جو اختتام ہے وہ جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر و بیت فی یتیم یحسن الیہ. جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو نا، وہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہوتا ہے، بہت پسند ہوتا ہے. اور وہ آقا نے ایک وشر و بیت فی یتیم یساء الیہ. اور جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو نا، اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے ہاں وہ بڑا ہی ناپسندیدہ، انتہائی اللہ کو ناپسند. اور کائنات نے ایسا گھر دیکھا نا، در یتیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ابو طالب کے گھر میں ہے. فاطمہ اسدیہ ان کی ماں ہے، چچی جان ہے. نبی پر فرمایا یہ میری ماں ہے. تو اس گھر کا یہ ماحول تھا کہ جب دسترخوان بچھایا جاتا، ان کے بیٹے تھے، حضرت علی بھی ان کے بیٹے تھے، جعفر طیار ان کے بیٹے تھے، اور جناب طالب ان کے بیٹے تھے، عقیل ان کے بیٹے تھے، اسی طرح ام ہانی ان کی بیٹی تھی. لیکن اپنی اولاد سے فرماتے تھے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سب سے پہلے آغاز کرے گا، ابتدا کرے گا کھانے کے میرا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ نے اس حسن سلوک کی برکت عطا کی. ذرا دیکھیے اس گھر میں کیسا دین پھر آیا. فاطمہ ازدیہ بھی نبی پاک کا کلمہ انہوں نے پڑھا. حضرت جعفر طیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے جان نثار رفقا میں شمار ہوئے، اور حیدر مرتضیٰ. بے شک آقا دو جہاں نے ایک موقع فرمایا کہ یتیم کی جس نے کفالت ٹھیک طرح سے کی وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمان کو اور کیا یعنی کہ اس قرب کا آپ اندازہ کیجئے کس کو یہ نصیب ہو سکتا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یتیم کی کفالت اور یتیم کی سر پر ہاتھ رکھنا اور اس کے معمولات کا خیال اگر ہم رکھ سکیں تو آپ کو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ایسے نصیب ہو سکتا ہے چونکہ خود آقا نے فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں. تو اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. علامہ صاحب کیا ہے اس میں آپ فرمائیں گے مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت آغاز فرمایا ہے. بے شک. اور آج کا موضوع اپنے اس ماحول کی مناسبت سے بڑا خوبصورت موضوع ہے.
جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ کیسے خوبصورت انداز میں باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے امت کے لیے کہ یتیم کو نہ جھڑکو اور یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آئیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک گھر ہے، اس گھر کا نام ہے دار الفرج، اس میں وہ بندہ رہتا ہے جو مومن یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ کے تو یتیم کے ساتھ محبت اور پیار کرنا اپنی سنت قرار دے دیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جعفر طیار کا قبلہ ذکر فرما رہے تھے، آپ کی زوجہ تھیں، اور جب غزوہ موتا میں آپ نے شہادت پائی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ جعفر کے بیٹے کہاں ہیں؟ جب ان کے بیٹوں کو بلایا گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھا اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آنکھوں میں آنسو بغیر کسی سبب کے نہیں ہو سکتے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، حضرت جعفر کے بارے میں تو کوئی خبر نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں جعفر غزوہ موتا میں شہادت پا چکے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھ کے یتیموں کے ساتھ شفقت اور محبت کرنا اپنی سنت بنا دیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی خوبصورت قبلہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی یتیم پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے، حالانکہ میں اس کے ماں اور باپ کو زمین کے سپرد کر چکا ہوں، وہ دونوں سپرد زمین ہو چکے ہیں، تو اس کے باوجود اس کے ساتھ یہ ظلم اور ستم کس نے کیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر یاد رکھو اور گواہ ہو جاؤ، جس نے ان کو چپ کروایا، اس رونے والے کو، اس یتیم کو چپ کروایا، اس کے لیے جنت واجب۔ اللہ اللہ۔ اور آپ دیکھیے عائشہ صاحبہ کہ آقا نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر صرف شفقت سے ہاتھ رکھ دینا، درد مندی سے شفقت سے اگر آپ ہاتھ رکھ دیں گے تو اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اور اتنی نیکیوں کا ثواب۔ بڑے بڑے انعامات کا ذکر اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف شفقت سے آپ نے ہاتھ لگا دیا، سینے سے وقتی طور پہ لگا لیا تو یہ ہے، اور اگر آپ نے کفالت کی یا آپ نے اس کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کی تو آپ تصور کیجئے کہ کیا نہیں آپ کو تشبیہ دینے والی بات ہے کہ مطلب ان کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، جی ان کا اندازہ اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اچھا بخاری صاحب، چونکہ انعامات کا ذکر بھی بہت آیا ہے تو یقیناً پھر ایک ایسی چیز جس کو کرنے کے انعامات بہت ہیں، اس کے الٹ کرنے کے یقیناً سزا بھی بہت ہوگی، وعید بھی سنائی گئی ہوگی۔ تو میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا جو ہے وہ تعلیمات ملتی ہیں کہ جو اس کے الٹ یا اس کے منافی چلے، اس کے لیے کسی یتیم کے ساتھ اگر گزارتی جی یقیناً میں نے پہلے بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں کے بارے میں وعید سنائی، سزا سنائی۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک قرآن پاک میں اللہ نے ایسا اسلوب اختیار کیا، اگر انسان کے سینے میں ایمان ہونا تو اللہ کے قسم ویسے انسان ہل جاتا ہے۔ اللہ خود فرمائے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اور ظالموں یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں تمہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں بھی موت آ سکتی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے بچے یتیم چھوڑ کے جا سکتے ہو جیسے آج ان کے باپ چھوڑ گئے۔ تو یاد رکھو ایسا پھر اپنی اولاد کے بارے میں تمہارے دل میں خیال ہوگا نا جاتے ہوئے کہ ہمارے بچے بعد میں کیا کریں، کوئی ان کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں جب تک دوسرے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنی پسند کرتے۔ اپنی اولاد کے جو ہم پسند کرتے ہیں نا وہ ہمیں یتیم کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ دوسری بات شاید نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے بھی اس کی وضاحت کی
سر پہ ہاتھ پھیرنا. صحابی فرماتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بندہ آیا بارگاہ نبوی میں آ کے کہتا اللہ کے رسول شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی, اپنے دل کی سختی کی شکایت, میرا دل پتھر دل ہوں, میرے دل میں نرمی نہیں آتی, مجھے کوئی علاج بتائے میرا دل نرم ہو جائے. قربان جب وہ صحابہ کیسے تھے کہ انہیں اپنے دل کی سختی اور نرمی کے معاملات درپیش ہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا تو یہ چاہتا ہے ایلین قلبو کا وتدری کو حاجت کا, تو یہ چاہتا ہے ایلین قلبو کا وتدری کا حاجت کا, تو اپنی حاجت کو بھی پہنچے, تیرا ہر کام اللہ سنوار بھی دے اور تیرا دل بھی نرم ہو جائے. اس نے کہا جی اللہ کے رسول یہی میں کام کرنے آیا. آقا فرماتے ہیں فمسا براس الیتیم, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر, ورحمہ, اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا کر, وَعَطِمُ, اور اس کو کھانا کھلایا کر. اللہ اکبر. کھانا کھلانے سے, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر دل کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں من ضم یتیم بین المسلمین فی طعامہ و شرابہ, جو بندہ یتیم کو اٹھا کر اپنے کھانے پینے میں گھر کے معاملات میں شامل کر لیتا ہے نا, میں اللہ کے رسول سے ضمانت دیتا ہوں واجبت لہ الجنہ, اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. تو یقیناً یتیموں کی سرپرستی اور یتیموں کے ساتھ معاملہ, اور آخر میں پھر جو آپ نے بات کی تھی, اللہ فرماتے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, یتیم کو دھکے دینے والا یہ وہ ظالم ہوتا ہے جو اسلام کا منکر ہے, اسلام کی تکذیب کرنے والا. بہت بڑی بات ہے کہ اسلام کا ہی منکر ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عجیب سما باندھ دیا بخاری صاحب نے اس وقت, کیا کہنا, کچھ سنا دیجیے. محمد دستور جدا بے شک جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جی کرتا ہے تحفے میں بھیجوں نے آنکھیں, جی کرتا ہے تحفے میں درشن کا تو درشن ہو, نظرانے کا نظرانہ. سید شعر دیکھیے گا کہ جبریل سے بھی آگے پہنچے ہیں شب اسرا, ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یتیموں کی کفالت ہے, یتیموں کے ساتھ سلوک ہے, یتامہ کے حوالے سے اسلام کی جو رہنمائی ہے, جو احکامات ہیں اس پر ہم بات کریں. وقت چونکہ بہت کم رہ گیا ہے ہمارے پاس, افطار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی آخری گفتگو لے کے علامہ صاحب سے لے کے پھر ہم. اور بالکل میں بخاری صاحب سے بالکل یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, سب لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مدد کی جائے, تو چونکہ ہمارا ٹاپک یتیموں کی کفالت کے حوالے سے ہے, تو سب لوگ اس طرح سے تو نہیں کر سکتے بخاری صاحب کے گھر میں رکھ کر جو ہے وہ پرورش, حالانکہ بڑی احسن چیز ہے یہ, لیکن سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ یتیموں کی مدد کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے یتامہ کی خود تربیت کی, انہیں اپنے پاس رکھ کر بھی تربیت کی.
بہت ساری امہات المومنین جی جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادیوں کے ساتھ یتیم بچے تھے، ام سلمہ کے بچے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے. تو آپ نے لیکن یہ اسوہ مبارکہ موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے، لیکن اب ادارے بن چکے ہیں. ان اداروں کے اندر آرفن ہاؤس بنے ہوئے ہیں، بچے موجود ہیں یتیم. آپ جائیں، ایک بچے 2 بچے کی آپ کفالت اپنے ذمے لے لیں تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے نا، من احب ان یبسط له فی رزقہ ویسر فی اثرہ، کہ میری عمر لمبی ہو جائے، میری رزق میں اللہ اور برکت ڈال دے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے. میں نے یہ لفظ اس لیے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فک رقبہ، اور آگے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ. جو رشتہ دار یتیم ہوتے ہیں نا، ان کی کفالت کرنے سے اللہ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے. ایک تو ہوتا ہے اجر الصلہ و اجر الصدقہ، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. تو صلہ رحمی کرنے والے اپنے عزیز و قارب کے اندر ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. یتیم بچے موجود ہوتے ہیں، ان کی ہمیں ضرور نگہبانی کرنی چاہیے. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، بعض بچے ہوتے ہیں ان کی مائیں فوت ہو جاتی ہیں لیکن وہ یتیم نہیں کہلاتے، لیکن ان کے ساتھ بھی حسن سلوک معاشرے کو کرنا چاہیے. یتیم کہتے ہیں نا. جی ہاں جی ہاں. تیسری بات جو ہے، بعض بچے ان کے باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، لیکن ان کے والد جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نشے پہ لگ جاتے ہیں. میں نے سچی بات یہ محسوس کیا کہ وہ یتیموں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. میرے اپنے اداروں کے اندر ایسے بچے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تو بالکل کوئی لو توجہ ہی نہیں کرتے، تو یہ یتیموں سے بدتر ہوتے ہیں اپنے اس معاشی اعتبار سے. تو ان کے ساتھ بھی شفقت ضرور کرنی چاہیے. اللہ نیتوں کی بنیاد پہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے کو خوبصورت کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے یہ کام ضرور کرنا چاہیے. صاحب ان کے لیے بھی جزا وہی ہے جو یتیموں کے لیے ہے، جن کے والد آپ نے کہا کہ حیات ہوتے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے بہت سارے جو والد ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں زندگی بھر جو ہے اب وہ پوچھتے نہیں ہیں. تو کیا ان کے ساتھ بھی سلوک کرنے کا وہی اجر ہے جو کہ یقیناً یہ قرآن پاک میں اللہ فرمایا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ہر مومن کے مال کے اندر اللہ نے ایسے طبقات کا حصہ رکھا ہوا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بشارت دی کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. ایسے جو پسماندہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہیں روزی عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. بعض اوقات جب ہم ان کی کفالت کرتے ہیں تو اللہ ان کی کفالت ہماری جیب میں خود بھیج رہا ہوتا ہے. اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے معاشرے کو خوبصورت کرنا چاہیے. جی علامہ صاحب. یہ بڑی خوبصورت قبلہ گفتگو فرما رہے تھے. اور قبلہ حقیقت بھی یہ ہے کہ رمضان کا پیغام بھی یہ ہے اور ہمارے اس پروگرام کا نام بھی پیغام رمضان ہے. تو رمضان کے حوالے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ تو ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی صورت میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن حقوق العباد یہ بھی اپنی جگہ پر ایک مسلم حقیقت ہے اور اپنی ایک خصوصی ان کی اپنی سپیس ہے. تو اس لیے جہاں ہم نماز روزے کی پابندی کی کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک میں، تو کوشش کریں کہ حقوق العباد کی طرف بھی ہم خصوصی توجہ کریں. کیوں؟ یہ جو مخلوق خدا ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. بے شک. اور ہر عقل مند انسان، دانش مند انسان اور سوچ اور فکر رکھنے والا انسان جب آپ اس کے کنبے کے ساتھ پیار کریں گے یقیناً وہ آپ کے ساتھ پیار کرے گا. جس کے کنبے کے جو آپ کے کنبے سے پیار کرے گا آپ اس سے پیار کریں گے. اور مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو کیا خیال ہے جب آپ اللہ کے کنبے سے پیار کریں گے تو کیا اللہ آپ سے پیار نہیں کرے گا؟ اور دیکھیں امید درد تو اور آگے بڑھ گئے. فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. جب ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت اور پیار کریں گے اور بالخصوص یتامہ کے ساتھ یقیناً اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہم پر بہت زیادہ ہے. مجھے علامہ صاحب ایک سیرت کا ایک خوبصورت واقعہ یاد آ گیا اور میں حیران رہ جاتا ہوں. آج میں نے یہ نہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ یہ واقعہ مجھے یاد نہ آئے اور جسے کہتے ہیں نا کہ رونگٹے میرے فرتے جذبات سے کھڑے نہ ہو جائیں. کہ ایک آپ کا آقا کا دربار لگا ہوا تھا تو کسی صاحب کا بچہ گم گیا اور وہ ڈھونڈتے ہوئے اسے وہاں تشریف آئے اور ڈھونڈنے لگے تو اتنے میں کسی نے آگے بتایا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ فلانا جگہ کھیل رہا ہے تو آپ اس میدان میں چلے جائیں. تو جانے لگے تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. آپ ذرا دیکھیے گا یتیموں کے یتامہ کے حوالے سے جو سینسٹیوٹی ہے، جو حساسیت ہے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اس بات سے
یعنی کہ کوئی بڑے سے بڑا مصنف بھی اس سینسٹیوٹی کو کریٹ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. بڑے سے بڑا انسان بھی شاید اس جگہ نہیں جا سکتا جہاں آقا ہے, شاید کیا یقیناً نہیں جا سکتا, لیکن آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کس قدر احساس تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم جا رہے ہو, فوراً کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جا کر فوراً اپنے بیٹے کو گلے لگاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو, جاتے ساتھ ہی اپنے بیٹے کو سینے سے مت لگانا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی ایک, اس کا مفہوم یہ ہے اس سارے واقعے کا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی نیچرل فیل ہے, کوئی بھی شخص جس کا بچہ اگر کھو جائے گا اور پھر جب وہ ملے گا تو کیا کرے گا, یہی کرے گا, وہی میں بھی کروں گا. تو آقا نے فرمایا کہ نہیں دیکھو, فوراً جا کے اسے گلے سے نہیں لگا لینا. وہاں پر اگر کچھ یتیم بچے اگر کھیل رہے ہوں گے اور جب ایک باپ کو وہ بیٹے کو گلے لگاتے دیکھیں گے تو ان کی جو محرومی ہے ان کے دل پر کیا بیتے. اللہ. تو بس اس کے علاوہ آدمی کیا کہہ سکتا ہے سمجھنے کے لیے؟ میرے خیال میں یہ بہت ہے. بہت بڑی بات ہے. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پیغام رمضان میں, اور آؤ بچوں سنو کہانی میں نے کہا, اور بچے جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. آج کہانی جو ہمیں سنانی ہے وہ ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت. بہت ہی زبردست قسم کی اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے یہ, اور اس سے سبق بھی بڑا اہم جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. میں نے سب سے پوچھا ہے کسی نے مجھے کچھ سنانا ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم تو کہانی سننے کے لیے ہیں, ہم آپ سے ہی سنیں گے, ہم نے کچھ نہیں سنانا. چلیں جی کہانی کا آغاز کرتے ہیں. اچھا کہانی ہے جی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کیا کرتے تھے. ان کے دور میں سب لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, تو بتوں کی پوجا سے جو ہے وہ منع کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ خوشی کا ایک تہوار آیا, وہاں پر کوئی ان کا تہوار تھا, تو اس تہوار کے لیے سب لوگوں کو جو ہے وہ شہر سے باہر جانا پڑتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں. لوگوں نے کہا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ سوچا ہوا تھا کہ اب ان کو کس طریقے سے منع کیا جائے, کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو سبق سکھایا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ جائیے, تو مجھے تو آج آپ کے ساتھ نہیں جانا, میں گھر پر ہی رہوں گا. اچھا جب وہ تمام لوگ چلے جاتے ہیں شہر سے باہر, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بت خانے میں جاتے ہیں. بت خانہ جہاں پر وہ تمام بت ہوتے ہیں, اور وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں, ان کی پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں ان کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ کٹورا پکڑتے ہیں اور سارے بتوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر ہتھوڑا چلاتے ہیں, اور سارے بت جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. بس ایک بت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں, جو ان میں سے سب سے بڑا بت ہوتا ہے نا, اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور کلہاڑا جو ہے وہ اس کے کاندھے کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں. جب لوگ واپس آتے ہیں بت خانے میں پوجا کرنے کے لیے تو بڑے ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کس نے کر دیا ہمارے خداؤں کے ساتھ, اور یہ سارے توڑ دیے انہوں نے. تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ یہاں ہم لوگوں میں سے تو ایک ہی شخص ہے جو کہ ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے, اور وہ خود بھی نہیں کرتا, مطلب بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا, اور ہمیں بھی بار بار جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ بتوں کی پرستش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, پوجا نہیں کرنی چاہیے. تو دوسرے نے پوچھا کہ وہ کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ منع کیا کرتے تھے, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ انہی کا کام ہے. سارے بڑے غصے میں جاتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اور ان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ نے جو ہے ہمارے بتوں کو اس طریقے سے توڑا ہے, اور یہ بڑی جو ہے بے ادبی کی آپ نے, اور اس طرح سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بت موجود تھا, تو تم لوگ اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے, تم اپنے بت سے پوچھو, ہو سکتا ہے کہ اسی نے کیا ہو. وہ جو بت چھوڑ آئے تھے, وہ سب سے بڑا والا جو بت تھا جس کے کاندھے پہ ہتھوڑا رکھا ہوا تھا, تو وہاں سے جا کے پوچھو, ہو سکتا ہے کہ اسی نے کیا ہو. اب وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, مطلب وہ تو بالکل بے جان ہے, نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے, تو وہ کس طریقے سے ہمارے بتوں کو توڑ سکتا ہے, تو ہم اسے کیسے پوچھیں, اور وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا بات کر دی, وہ تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ تو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, تو وہ کس طریقے سے وہ جو بت ہے باقی بتوں کو توڑے گا یا ان کو نقصان پہنچائے گا, اور وہ کیسے ہمیں بتائے گا کہ یہ کس نے کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کو کہتے ہیں کہ پھر دیکھو نا, سمجھو, اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ جو بت اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے, جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ تم لوگوں کو کچھ بتا سکتے ہیں, نہ وہ بڑا والا بت اس قابل تھا کہ دوسرے بتوں کی حفاظت کر سکے, اور نہ وہ تم لوگوں کو اب یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے, تو وہ تم لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. مطلب
خدا تو ہم اس کو مانتے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہماری حفاظت کرتا ہے، جو ہمیں تمام نعمتوں سے نوازتا ہے. تو جو بت اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو بالکل بے جان ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو تم اس چیز کو سمجھو کہ تم لوگ غلط راستے پر ہو. تو لوگ بڑے شرمندہ ہوتے ہیں اور بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. کیسی لگی آج کی کہانی؟ کیسی لگی؟ اچھی لگی؟ کیا سیکھا؟ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. چلے جی، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا کہانی سننے کا. اور جو ہے وہ اب جب کہانیوں سے ہم جو سبق سیکھتے ہیں نا اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نکل رہے ہیں انہیں کیا ہاں سمجھ جی، میں آئی؟ یہ بڑے نوٹی سے لگ رہے ہیں مجھے شکل سے ہی. کیا سیکھا ہم نے؟ کیا سیکھا بتائیں؟ کیا سیکھا بتا دو. شرم آ رہی ہے جی ہمیں. شرم آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے جی. شاہ صاحب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. کہانی تو ختم ہو گئی جی. علامہ صاحب ہمارے پاس بالکل اب تقریباً 5-6 منٹ ہیں افطار سے پہلے. میں چاہوں گا اختتامی کلمات آج کے سبجیکٹ کے حوالے سے آپ فرمائیے، پھر آخر میں علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جس طرح کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ یتیم کے حوالے سے، یتیم کی کفالت کرنے کا، اس کی خدمت کرنے کا ثواب تو آپ نے احادیث کی روشنی میں سماعت فرمایا. تو یتیم کے حقوق کو غصب کرنا، اس حوالے سے قبلہ بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. دیکھیں اللہ رب العزت کی جو ذات گرامی ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، انتہائی شفیق ہے، اپنے بندوں پر کرم فرما ہے، بندہ پروری فرمانے والا ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں یتیم کا حق غصب کرنے والوں کے متعلق جو انداز خالق کائنات نے اپنایا ہے وہ ہمیں جھنجھوڑ دینے والا ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب تمہیں جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا. اور جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات معراج جب اپنے صحابہ کے سامنے سرکار نے بیان فرمائے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے قوم کا مشاہدہ کیا جن کے ہونٹ اور جن کی صورتیں ہیں وہ ایسے جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں، ان کی طرح ان کے چہرے ہیں، اور ان کے اندر جیسے انگارے بھرے جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا حق غصب کرنے والے ہیں، یتیم کا حق کھانے والے. اچھا علامہ صاحب، چونکہ باقاعدہ ایک نظام بھی وضع کیا ہے ان کے دین نے، اور بہت ہی ایک دین اعتدال ہے اور ایک کوڈ آف لائف ہے. سو اگر کوئی شخص یتیم ہو جاتا ہے، کوئی بچہ جو ہے اور اس کے والد کا مال ہے، تو اس کا ایک پورا نظام وضع کیا ہے کہ اس میں سے جو تھوڑا بہت ضرورت کے تحت ہے اس کی نگہبانی کے لیے وہ رکھا جا سکتا ہے. اچھا، اس کا پیمانہ کیسے طے کرے آدمی؟ میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا بالکل یہ سوال. وہ ایک یتیم کے سرپرست تھے اور خود بہت زیادہ غریب تھے. اگر کوئی انسان مالدار ہو تو اس کو بالکل یتیم کے مال سے کسی لحاظ سے بھی کچھ نہیں لینا چاہیے، سبحان اللہ، بلکہ تعاون کرنا چاہیے. جی جی. اور اگر وہ ضرورت مند ہے تو صحابی ضرورت مند تھے، انتہائی غربت کا شکار تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بالکل بقدر ضرورت لیا کرو، اس سے زیادہ نہ لیا کرو. اور بلکہ اگلے جو الفاظ ہیں کہ اس کا حساب ہی رکھا کرو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب ثروت بنا دے تو لٹا دینا واپس. اللہ اکبر. اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. کبھی یتیم کا مال، میں خاص طور پہ اپنے ناظرین میں سے ان لوگ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ جن کے بھائی فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بتیجے یتیم رہ جاتے ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں. اول تو دیتے نہیں، استحصال کر جاتے ہیں.
یا پھر اگر دیتے ہیں تو جو برا حصہ ہوتا ہے نا جو کمزور وہ ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، جو زیادہ اچھا حصہ وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ایسا نہ کرنا. انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. پتہ کتنا بڑا گناہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی. شاہ جی آقا فرماتے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہوں سے بچ جانا، وہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، برباد کر دینے والے، انسانوں کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے. ان 7 گناہوں میں سب سے پہلے الشرک باللہ یہ بیان کیا. دوسرا ہے السحر، جادو ٹونے. تیسرے نمبر پر قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، نجائز کو قتل کرنا. اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ بیان کیا نا ہلاک کرنے والا، وہ اکل مال الیتیم، یتیموں کا مال کھانا، یتیموں کے حقوق کا استحصال کرنا، ان کا استحصال کرنا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو بلا شبہ ہماری اسلام کی یہ تعلیم ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ پاک نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا. اللہ میرا یتیموں کو خود نگہبان ہے. اندازہ لگائیں، تاریخ اسلام میں ایک دن پڑھ رہا تھا شاہ جی، میں حیران ہوا. محدثین میں سب سے بڑے امام بخاری وہ بھی یتیم پیدا ہوئے، وہ بھی یتیمی کے دور سے گزرے. جو ہمارے بڑے 4 فقہاء امام مشہور ہیں 4، ان میں امام احمد بن حنبل ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح باپ فوت ہو گئے. امام شافعی یتیمی سے گزرے. اللہ اکبر. تو بڑے بڑے جو امام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار یتیمی سے گزرے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور مجھے اب بالکل آخر کی طرف بڑھنا ہے. تو عائشہ اب اپنے نعت سے ہم بالکل اختتام کریں گے. اجازت ہم چاہتے ہیں اور نعت رسول مقبول علی غازی جو ہیں وہ ہمیں سنائیں گے. محمد یا محمد یا یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد. اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں. مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ کے ہیں زمین